علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کروایا تھا، اس دور سے لے کر کم و بیش 3000 سال تک، اس دور تک اور اس دن تک جب یزیدی فوجوں نے آ کے مکہ معظمہ کے اوپر حملہ کیا، اس دن تک اس دمبے کے سینگ جو ہیں خانہ کعبہ میں میزاب رحمت کے ساتھ، وہ نالا جس کے اوپر سے خانہ کعبہ کا پانی نیچے گرتا ہے جب بارش ہو رہی ہو، میزاب رحمت کے ساتھ خانہ کعبہ کی باہر والی دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، اور 3-4 ہزار سال سے لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر اس قربانی کو یاد کیا کرتے ہیں۔ وہ سینگ خراب نہیں ہوئے 3-4 ہزار سال، اس یزیدی فوجوں کے اس حملے تک وہ سینگ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ باہر لٹکے ہوئے تھے۔ لوگ یاد کرتے یہ اس دمبے کے سینگ ہے جو جناب اسماعیل کی جگہ پہ ذبح ہوا تھا۔ ایک تاریخ دیکھنے کے لیے بھی مل جاتی، خالی کتاب میں ملے اور دیکھنے کو نہ ملے تو یہ حشر ہوتا ہے جو آج کل ہمارا ہوا ہے۔ وہ سینگ جو تھے یزیدی فوجوں کے اس حملے میں، اس جو دمبے کے سینگ تھے وہ بھی جاتے رہے، وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے۔ خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں، اور بعض تاریخی روایات کے مطابق ان یزیدی فوجوں کے اس حملے میں خانہ کعبہ کا چھت شہید ہو گیا، گر گیا تھا۔ آگ کے گولوں کے باعث غلاف جل چکا تھا، دیواریں کالی سیاہ ہو چکی تھی۔ اس حملے کے دوران جب مکہ معظمہ کے اوپر اس یزید کا حملہ ہوا، یزیدی فوجوں نے جو حملہ کیا، اسی حملے کے دوران یزید مر گیا ہجری 64 میں۔ 3 ربیع الاول کو انہوں نے آگ کے گولے پھینکنے شروع کیے خانہ کعبہ کے اوپر، صفا مروا کے اوپر، حرم کعبہ کے صحن میں، اہل مکہ کو پریشان کرنے کے لیے، جلانے کے لیے، اور 14 ربیع الاول کے لگ بھگ یزید جو تھا ہجری 64 میں اسی دنوں میں مر گیا۔ شامی فوجوں نے مکہ کا محاصرہ اس وقت چھوڑا ہے جب مکہ کے اندر یزید کے مرنے کی خبر آئی، اس سے پہلے نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی رسول جن کے ہاتھ پر اہل مکہ بیعت کر چکے تھے، انہوں نے ہی ان کو اطلاع پہنچی، فرمایا تمہارا وہ ظالم حکمران تو مر گیا ہے، اب مکے والوں کی جان کیوں نہیں چھوڑتے؟ انہوں نے تصدیق کی مزید 2 دن، پتہ چلا وہ مر گیا ہے، پھر شامی لشکر نے اہل مکہ کی جان چھوڑی۔ میں سوال صرف یہ عرض کر کے تو واقع کربلا بس ایک تھوڑا سا بیان کر کے آپ کے ذہنوں میں صرف دعوت فکر ہے۔ میں نے اتنی ساری تاریخی حقائق اس لیے عرض کرے کیے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے شاہ صاحب خالی جذباتی بات کر گئے تھے، ایک ایک بات کا ذمہ دار ہوں۔ دعوت فکر صرف یہ دینی ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ جس شخص کی فوجیں حسین جیسے نواسے کا سر نیزے کے اوپر چڑھا دیتی ہوں، اور جس کے دور کے اندر تاجدار کائنات کی اپنی بیٹیاں ریگستانوں کے اندر رل جائیں، اور جن کو کربلا سے لے کر دمشق تک پھرایا جائے، ظالموں کشمیر کی بیٹیوں کے لیے تو فنڈ جمع کرتے ہو، اور مصطفیٰ کی بیٹی کی جو توہین کرے اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہو۔ مر کیوں نہیں جاتے یہ باتیں کہنے سے پہلے؟ تمہیں موت کیوں نہیں آ جاتی؟ کشمیر کی بیٹی کے نام پر سارا ملک لوٹ کے کھا گئے، اس کا بڑا درد ہے۔ اور مصطفیٰ کی بیٹیاں جو کربلا سے در بدر ہو کے کوفہ میں گئیں، کوفہ سے در بدر ہو کے دمشق اور شام میں گئیں، جن اونٹوں پر بٹھایا کہ ان کے اوپر پالان بھی کوئی نہ تھا، مصطفیٰ کی بیٹیوں کی جو توہین کرے اس کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں۔ اپنے ایمانوں کا جنازہ صحیح کرو، اپنے ایمان درست کرو۔ جس شخص کے دور میں نواسے رسول کو اس طرح ظلم و ستم کے ساتھ شہید کیا جائے، اور جس کے دور کے اندر مسجد نبوی کی توہین کی جائے، اور جس کی جو فوجیں ہیں وہ اہل مدینہ کی حرمتیں پامال کر کے رکھتے ہیں، مدینہ کی بیٹیوں بہنوں ماؤں کی عزتیں اچھال کے رکھ دیں، اور جس یزید بدبخت کی فوجیں خانہ کعبہ کے اوپر آگ کے گولے بنا کے پھینکیں، اگر پھر بھی وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اگر پھر بھی وہ جنتی ہے، تو مجھے بتا دو بش اور بلیر کا کیا قصور ہے؟ یہ کیوں جنتی نہیں؟ کیا پیمانہ ہے کسی کے پاس؟ کیا ایک ہی بات کہ ہم نے ریفرنس بڑے اچھے یاد کیے ہوئے ہیں اور لوگوں بیچاروں کو خبر نہیں؟ اگر کوئی ماں کا لال جرت رکھتا ہے، اگر کوئی باپ کی اولاد جرت رکھتی ہے، تو انڈین وہ جو ڈاکٹر ہے، انڈین ڈاکٹر، اس کی بڑی نشانی یہ ہے اس نے ریفرنس بڑے یاد کیے ہوئے ہیں، انگلش بڑی اچھی آئی ہے۔ اور آپ لوگوں کے ایمانوں پر قربانیوں، لوگوں انگلش کے 2 جملوں پر اپنے ایمان نہ بیچ دینا۔
دین انگلش اور فزکس اور کیمسٹری آنے کا نام نہیں ہے، دین قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کیا ریفرنس درست ہو، استدلال غلط ہو تو وہ بات کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر میں یہ سارا کچھ بیان، میں نے یہ کتاب میری شاید یہاں پہ کہیں پڑھی ہوگی، مضامین قرآن 1900 مضامین قرآن میں نے اس میں جمع کیے ریفرنس کے ساتھ۔ اگر میں وہ کتاب مرتب کر سکتا ہوں تو کیا خیال ہے ایک مہینہ لگا کہ وہ 1900 ریفرنس یاد نہیں میں کر سکتا؟ بات سمجھیں، وہ میں ریفرنس ہر بات پہ یہ کتاب یہ سپارہ یہ آیت یہ سورہ یہ کتاب یہ سپارہ یہ، میں آپ کو کہتا ہوں شاہ صاحب تو بڑے عالم ہیں، اور ریفرنس یاد کرنا علم نہیں ہے، یہ یاداشت ہے۔ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ عالم نہیں ہے، آپ میری بات سمجھیں۔ حافظ حافظ ہوتا ہے مگر ہر حافظ عالم، الحمد سے لے کر والناس تک سارا قرآن یاد ہوتا ہے مگر عالم نہیں ہوتا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہر حافظ عالم بھی ہو، اب بات سمجھ گئے؟ یعنی ریفرنس کا یاد کر لینا علم نہیں کہلاتا، وہ یاداشت، اچھی یاداشت ہے آپ کی۔ کیا میں جو رٹا گھر بیٹھ کے لگایا تھا کہ 1000 کے مجمع میں سنا دیا، بات ختم ہو گئی۔ میں صرف یہ عرض کرنے لگا ہوں، اگر مسجد نبوی کی توہین کے باوجود وہ انڈین ڈاکٹر اگر کہے تو اگر کوئی ماں کی اولاد ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، یہ جتنے تاریخی حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر کوئی یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے، جنتی کہتا ہے، اچھے الفاظ میں یاد کرتا ہے، حسین کا سر نیزے پہ چڑھنا بھی اسی مجلس میں بیان کر کے جائے، مدینہ منورہ کی پامالی، بیٹیوں کی عزت کا درگزر، بیٹیوں کی عزت کو پامال کر دینا اسی مجلس میں بیان کرے، ممبر رسول کی توہین، مصلی رسول کی توہین، ریاض الجنہ کی توہین، خانہ کعبہ کا جلایا جانا، یہ ساری چیزیں اس مجلس میں بیان کرنے کے بعد یہ کہے کہ یزیدی فوج نے حسین کا سر بھی نیزے پہ کھڑا کیا، یزید نے مصطفیٰ کے شہر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال بھی کیا، یزید نے خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی جلایا، پھر کہے کہ وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ خدا کی قسم اگر سننے والوں میں ایمان کا ذرہ بھی ہوا تو تیری بات میں تالیاں بجا کے نہیں جائیں گے، تیرے سر پہ جوتے مار کے جائیں گے۔ یہ حالت ہوگی ہمارے ایمانوں کی۔ ہم ریفرنسوں پہ مرے پڑے ہیں، انگلش کے 4 جملوں پہ ایمانوں کو بیچتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی وہ قربانی اتنی ہلکی ہو گئی؟ لوگوں جو سب سے بڑا گروہ ہو مصطفیٰ کی امت کا، اتحاد امت کی دعوت دینا بھی اسی کا حق ہے، کیونکہ وہ آلریڈی سب سے بڑا ہے۔ یہ نہیں کہ امت کے اندر صدیوں سے یہ معاملات پہلے نہ تھے، میں نے عرض کیا پہلے والے معاملات عرض کرتے رہنا، بعد والے جو دور ہو رہے اس کی بات ہی کوئی نہ کرے، یہ ہمارا شیوا بن چکا ہے۔ مبلغین کرام کی بات کر رہا ہوں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ ساری چیزوں کے باوجود وہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہی رہتا ہے تو مجھے پھر بتا دو کہ بدبخت اور دوزخی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ معاملات تاریخ اسلام میں یزید کے متعلق 2 رویے پہلے پائے گئے۔ علماء کے 2 ہی طبقات تھے، ایک طبقہ علل اعلان اس کے اوپر لعنت کرنے والا ہے، ایک طبقہ علل اعلان اس کے اوپر لعنت کرنے والا ہے، اور دوسرا طبقہ علل اعلان لعنت نہیں کرتا، وصف کے ساتھ لعنت کرتا ہے یا خاموش رہتا ہے۔ اچھا کہنے والا اس کو کوئی طبقہ نہ تھا۔ یہ یزید کے حامی ہمارے اس دور میں اٹھے ہیں کہ انہوں نے سرعام کس لیے کہ حسین کی عزت کو کم کیا جائے۔ اس لیے یاد رکھ لو، حسین اور یزید کا مقابلہ وہ ہے کہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا لقب ہے۔ یزید کو خالی زندہ باد بھی کہہ دینا حسین کو مردہ باد کہنے کے برابر ہے۔ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حضور نے فرمایا میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے، میرا حسین بھی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا کوئی یہ نہ سمجھے زندہ باد یزیدیت 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 یزیدیت، کوئی یہ نہ سمجھے کہ سیدنا امام حسن و حسین کو یہ مقام اس لیے دیا گیا کہ وہ بڑے عبادت گزار تھے، وہ بڑے تہجد گزار تھے، وہ بڑے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والے تھے، اللہ کی راہ میں روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، حج کرنے والے، یقیناً وہ سب کچھ تھے۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، یہ ان کا فیض ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ بات یاد رکھنا، جب حضور نے
اعلان فرمایا تھا کہ یہ میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تب نہ حسن پہ نماز فرض ہوئی تھی نہ حسین پہ فرض ہوئی تھی۔